السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو بابری مسجد کے بارے میں ایسی باتیں بتائیں گے جو شاید ابھی تک آپ نے نہیں سنی ہوگی کہ بابری مسجد بھارت ہی نہیں بلکہ ایشیا کی سب سے مشہور یعنی سب سے فیمس مسجد مانی جاتی ہے۔ اسے بھارت کا اسلامی دیوار بھی کہا جاتا ہے۔ بابری مسجد کو بنانے میں 2000 مزدوروں نے حصہ لیا۔ اسے بنانے کے لیے دنیا بھر سے انجینئر اور آرکیٹیکٹ بلائے گئے تھے۔ یہ انڈیا کی ایک ایسی مسجد تھی جس میں سب سے پہلے وائس ریفلیکشن ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا۔ 1528 عیسوی میں بابر کے سیناپتی میر باقی نے بابری مسجد کو بنوایا تھا۔ یہ اس زمانے میں بنی اتر پردیش کی سب سے بڑی مسجد تھی۔ بابری مسجد اسلامی تعمیر کی ایک بہترین مثال تھی جسے بنانے کے لیے دنیا بھر سے پتھر منگوائے گئے تھے۔ یہ بھارت کی اکیلی مسجد تھی جس میں سب سے نئی ٹیکنالوجی کے ایئر کولنگ سسٹم کا استعمال کیا گیا تھا، اور اس مسجد میں ایسا طریقہ استعمال کیا گیا تھا جس کے اندر کبھی گرمی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ بابری مسجد کو بنانے کے لیے ایودھیا میں کئی بھٹے بنائے گئے جن میں خاص طرح کی اینٹوں کو بنایا جاتا تھا۔ اس مسجد کو بنانے کے لیے جس طرح کے اینٹوں کو بنایا گیا وہ آج پوری بھارت میں استعمال کی جاتی ہے، اور آپ کو یہ جان کر شاید حیرانی ہوگی کہ بابری مسجد کبھی ایودھیا کی سب سے اونچی عمارتوں میں سے ایک تھی۔ ایک سمے اس میں پہنچنے کے لیے بڑی بڑی سیڑھیوں کا سہارا لینا پڑتا تھا۔ بابری مسجد میں بنی مینار 20 فٹ اونچی تھی جسے اذان دینے کے لیے کام میں لایا جاتا تھا۔ بابری مسجد بھارت کی اکیلی مسجد تھی جس میں وائس ریفلیکشن ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا، اور بابری مسجد کو اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا تھا کہ اگر کوئی اس کے گنبد کے نیچے کھڑے ہو کر کے بولتا تو اس کی آواز پوری بابری مسجد میں سنائی پڑتی تھی۔ اور یہ ایودھیا کی سب سے بڑی مسجد تھی، اور انگریزوں کا گورنر بھی اس مسجد کی تعریف کے بنا نہ رہ سکا۔ اتہاس لکھنے والوں کی مانے تو میر باقی نے بغداد سے وضو کرنے کے لیے ایک نئے طرح کا بیسن منگوایا۔ کئی سالوں تک بابری مسجد میں استعمال کیا جاتا رہا۔ اس کی کھوج مشہور مسلم ویگیانک اسماعیل الجزری نے کی تھی۔ الجزری دنیا کا پہلا ویگیانک تھا جس نے سب سے پہلے کرینک شافٹ بنایا جس کے بغیر آج کسی انجن کو نہیں چلایا جا سکتا۔ اسے فادر آف روبوٹکس بھی کہا جاتا ہے۔ 3 گنبدوں پر بنی بابری مسجد میں ایک کنواں بھی موجود تھا جو شفا والے کنویں کے نام سے مشہور تھا۔ یہ کنواں بابری مسجد کے شہید ہونے سے پہلے تک پانی دیتا رہا۔ 19ویں صدی تک اسے وضو کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، اور بابری مسجد کے آنگن میں موجود اس کنویں کا استعمال ہر دھرم کے لوگ کرتے تھے۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ بابر نے بھارت میں 4 مسجدیں بنوائی، ان میں سے ایک بابری مسجد بھی تھی۔ گھاگھرا ندی کے کنارے بنی اس مسجد کو بنانے کے لیے بابر نے پتھر کاٹنے والے 1500 انجینئر بلوائے تھے، اور بابر کو نئی ٹیکنالوجی سے بہت لگاؤ تھا۔ اس نے اپنے زمانے کے سب سے نئے ہتھیاروں کا استعمال کیا۔ بارود اور توپ بنانے کا طریقہ بابر ہی بھارت لے کر آیا تھا۔ بابر نے بابری مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے امام بھی رکھے ہوئے تھے جو ایک کے بعد دیگرے کئی 100 سالوں تک اسلام کی تبلیغ کا کام کرتے رہے۔ اور یہ سن کر آپ کو حیرانی ہوگی کہ بابر نے بابری مسجد کو بنوایا ضرور، لیکن اسے دیکھنے کے لیے کبھی ایودھیا نہیں جا سکا، کیونکہ بابری مسجد کے بننے کا کام پورا ہوتے ہی اس کی موت ہو گئی۔ کہا جاتا ہے کہ بابر ایودھیا کو مغل حکومت کی سب سے طاقتور راجدھانی بنانا چاہتا تھا، کہ یہی وجہ ہے کہ اس نے پوری طاقت لگا کر اودھ کو مغل حکومت کا حصہ بنا دیا۔ ایودھیا کو فیمس کرنے میں بابری مسجد کا بڑا رول رہا۔ اس کی بناوٹ اور ڈیزائن بہت ہی خوبصورت تھی۔ اس کے ڈیزائن اور اسٹرکچر کو بعد میں تاج محل میں استعمال کیا گیا۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ بابری مسجد کو ایک پہاڑ پر بنایا گیا تھا۔ یہ پہاڑ سیلاب سے بچنے کے لیے ایودھیا کی سب سے سرکشت جگہ تھی۔ بابری مسجد کو مندر بتانے کا کام سب سے پہلے نرموہی اکھاڑے نے کیا تھا۔ 1853 نواب واجد علی شاہ کے زمانے میں سب سے پہلے اس مسجد کی جگہ مندر ہونے کا دعویٰ کیا گیا۔
اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک یدھ میں بدل گیا۔ انگریزوں نے جانچ پڑتال کی اور اسے مسجد ہونے کا سرٹیفکیٹ بھی دے دیا۔ آپ کو یہ جان کر شاید حیرانی ہوگی کہ تلسی داس نے ایودھیا میں بیٹھ کر ہی رام چرت مانس لکھی، لیکن انہوں نے کسی مندر کو گرا کر مسجد بنانے کا ذکر نہیں کیا، اور نہ کسی مندر کو گرا کر مسجد بنانے کا ذکر، اور نہ ہی اتہاس کے کتابوں میں اس کا کوئی ٹھوس ثبوت ملتا ہے، جسے لے کر سرکاروں نے کئی بار بابری مسجد کو مسلمانوں کا دھرم استھل بتاتے ہوئے اتہاسک فیصلے دیے۔ 1949 میں جج نے بابری مسجد کو مسلمانوں کی پراپرٹی بتاتے ہوئے کہا کہ اس پر مسلمانوں کا حق ہے، اور یہ ایک مسجد ہے جس کو بابر نے بنوایا تھا۔ اور بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ بابری مسجد میں جس دن مورتیاں رکھی گئی وہ جمعہ کا دن تھا، اور اس وواد کے بعد فیض آباد کورٹ نے مسجد میں تالا لگوا دیا۔ جس وقت بابری مسجد کے ساتھ یہ سب ہو رہا تھا اس وقت کانگریس کی سرکار تھی۔ نہرو نے اس وواد کو سلجھانے کے لیے ترنت سے ایم گووند ولبھ پنت کو حکم دیا، لیکن انہوں نے نظر انداز کر دیا۔ 1986 میں راجیو گاندھی نے مسجد کے تالے کھلوا دیے، تو اسی وقت رام مندر آندولن کی شروعات ہو گئی۔ اڈوانی کی رتھ یاترا نے سب کچھ بدل دیا۔ یہ رتھ جہاں سے گزرا وہاں کا ماحول بدل گیا اور انڈیا میں ایک نئی راجنیتی کی شروعات ہو گئی۔ 6 دسمبر 1992 میں ایودھیا میں کار سیوا کا اعلان ہوا، اور پھر کچھ ہی گھنٹوں میں 2 لاکھ کار سیوکوں نے بابر کی بنائی اس مسجد کو دھول میں ملا دیا۔ بابری مسجد کو اس طرح گرایا جانا بھارتی سنویدھان کے خلاف مذاق تھا، اور یہ بھارتی اتہاس کا ایک کالا دن تھا۔ سرکار اور عدالت کی آنکھوں کے سامنے جو ہوا وہ اپنے آپ میں ایک ثبوت ہے۔ بابری مسجد کو جس وقت شہید کیا گیا اس وقت ایودھیا میں دھارا 144 لاگو ہوا تھا۔ بابری مسجد کے شہادت کے بعد بھارتی روپے کی ویلیو اچانک سے 6% گھٹ گیا اور مہنگائی آسمان چھونے لگی۔ بابری مسجد کی شہادت پر بے روزگاری اتنی بڑھ گئی کہ آج تک اسے کم نہیں کیا جا سکا۔ بابری مسجد کی شہادت کے بعد ہوئے دنگوں میں بھارت کو 9,000 کروڑ روپے کا نقصان ہوا۔ بابری مسجد بھارت کے اتہاس کی سب سے ووادت مسجد مانی جاتی ہے۔ اس کے کیس میں 10 لاکھ سے زیادہ پنوں اور 2,000 سے زیادہ ثبوتوں کا استعمال ہوا۔ بابری مسجد کے شہید ہونے کے 10 دن کے بعد ایک جانچ کمیٹی کی ٹیم لگائی گئی جسے 3 مہینے کے اندر رپورٹ جمع کرنی تھی، لیکن اس نے 17 سال کے بعد اپنی رپورٹ جمع کی، اور اس طرح سے لبران آیوگ بھارتی اتہاس کا سب سے خراب جانچ ٹیم بن گیا۔ بابری مسجد کو توڑوانے والے لوگوں پر کیس درج کرنے میں سی بی آئی کو 1 سال لگ گئے۔ سی بی آئی نے 49 لوگوں پر کیس درج کیا جس میں سارے لوگ چھوٹ گئے، اور اس طرح بابری مسجد کو کس نے شہید کیا یہ آج تک کسی کو پتہ نہیں چل سکا۔ 30 دسمبر 2010 کو الہ آباد ہائی کورٹ نے بابری مسجد پر فیصلہ سنا دیا اور اسے 3 حصوں میں بانٹ دیا۔ معاملہ سپریم کورٹ پہنچا تو اس جگہ پر مندر بنانے کا حکم دے دیا گیا۔ حالانکہ سپریم کورٹ نے مانا کہ مسجد کو شہید کرنا غیر قانونی تھا اور ایسا کرنے والے سبھی لوگ اپرادھی ہیں۔ مسلمانوں نے دیش کی امن اور شانتی کے لیے سپریم کورٹ کے دیے گئے اس فیصلے کو قبول بھی کر لیا اور دوسری جگہ 5 ایکڑ زمین لینے پر بھی راضی ہو گئے۔ حالانکہ کئی مسلم سنگٹھنوں نے اس کی پرزور مخالفت یعنی وروଧ کیا۔ آپ کو یہ جان کر شاید حیرانی ہوگی، بابری مسجد کو شہید کرنے والے بہت سے لوگ الحمدللہ مسلمان ہو گئے۔ بابری مسجد پر پہلا فاوڑا چلانے والے بلویر نے 2 سال بعد اسلام قبول کر لیا اور اپنا نام عامر رکھ لیا۔ انہوں نے پورے بھارت میں لگ بھگ 100 مسجدیں بنوائیں۔ بابری مسجد بھلے ہی شہید ہو گئی ہو، لیکن اس کا اتہاس آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ بابری مسجد میں آخری نماز 1949 میں پڑھی گئی تھی۔ 1992 تک کوئی نماز نہیں پڑھی گئی۔